علم ہے ایک نور عالم نور والا ہو گیا، علم ہے ایک نور عالم نور والا ہو گیا، مصحف قرآن سے سینہ اجالا ہو گیا، اور علم دین میراث ہے سرکار کا اے مومنو، ہاں اسی برکت سے وہ نائب نبی ہو گیا، ہاں اسی برکت سے وہ نائب نبی ہو گیا۔ اور شاعر کہتا ہے علم و ہنر سے پاتی ہے انسانیت فروغ، علم و ہنر سے پاتی ہے انسانیت فروغ، انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے بغیر، انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے بغیر۔ محترم سامعین کرام، حضرات گرامی، میں آپ کو بتاؤں دینی تعلیم میں عزت و عظمت ہے، وقار و مذلت ہے، دنیا و آخرت میں سرفرازی و سربلندی ہے۔ آج کی پرفتن و آشوب و پرپتن دور میں جس قدر دنیاوی و عصری تعلیم ضروری ہے، اس سے کہیں بڑھ کر مذہبی و دینی تعلیم ضروری ہے۔ آپ اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بہر صورت دلوائے، اس لیے کہ آج ہر طرف دشمنان اسلام کے دشمنوں نے جال بچھا رکھا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ ان پڑھ اولاد عاقبت نا اندیش لوگوں کے جال میں پھنس کر کے اپنی دنیا و آخرت دونوں برباد کر بیٹھے۔ اس لیے دین کو پہچاننے، ایمان کو بچانے، محبت رسول سینے میں جاگزی کرنے، علماء ملت سے قریب کرنے اور والدین کریمین کے ادب و احترام کو برقرار رکھنے کے لیے علم دین کی سخت ضرورت ہے۔ حضرات گرامی، پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ علم کیا ہے؟ علم وہ خزانہ ہے جس سے جتنا چاہے خرچ کیا جائے کبھی کم نہیں ہوتا۔ علم وہ پودا ہے جسے دل و دماغ کی سرزمین میں لگانے سے عقل کے پھل لگتے ہیں۔ علم وہ چراغ ہے جس سے ہزاروں چراغ جلائے جاتے ہیں لیکن اس کی روشنی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ علم وہ ڈھال ہے جس پر دشمن کا کوئی وار اثر انگیز نہیں ہو سکتا۔ علم وہ سودا ہے جس میں نقصان کا کبھی خطرہ نہیں ہوتا۔ علم ایک ایسی شمع ہے کہ جب یہ کسی دل و دماغ میں روشن ہو جاتی ہے تو وہاں سے جہل کی تاریکی کو ختم کر دیتی ہے۔ علم ایک ایسا نور ہے جس کے ذریعے انسانی ذہنوں کی تاریکیاں دور ہوتی ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اگر آپ نے اپنی اولاد کے لیے صرف دولت چھوڑی ہے، صرف مال و جائیداد چھوڑی ہے، تو سمجھ لیجئے آپ نے اپنی اولاد کو کار مذلت اور لہو لام میں پھنسا دیا ہے۔ اس لیے کہ دولت سے ہم عینت تو خرید سکتے ہیں مگر نظر نہیں خرید سکتے، دولت سے ہم کتابیں تو خرید سکتے ہیں مگر نفع دینے والا علم نہیں خرید سکتے، دولت سے ہم زیورات تو خرید سکتے ہیں مگر حسن نہیں خرید سکتے، دولت سے ہم دنیاوی آسائش کا سامان تو خرید سکتے ہیں مگر روحانی مسرت نہیں خرید سکتے، دولت سے ہم دوائیاں تو خرید سکتے ہیں مگر تندرستی نہیں خرید سکتے، دولت سے ہم نرم اور گلداز بستر تو خرید سکتے ہیں مگر میٹھی نیند نہیں خرید سکتے، دولت سے ہم سخاوت تو خرید سکتے ہیں مگر عبادت نہیں خرید سکتے۔ اس لیے علم دین کی سخت ضرورت ہے۔ علم دین پڑھنے اور پڑھانے کو ضرورت زندگی جانیے۔ جس طرح جسمانی قیام کے لیے خوراک و غذا ضروری ہے، اسی طرح زندگی کے قیام کے لیے علم دین ضروری ہے۔ سچ کہا ہے کسی نے، لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، جس سے ملے، جہاں سے ملے، جس قدر ملے۔ بہت اچھے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت علم کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے محبوب آپ مجھ سے علم کی زیادتی طلب کرے، یعنی آپ میری بارگاہ میں عرض کرے اے مولا میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں برکت عطا فرما۔ حضرات گرامی، فرمان خدا سے معلوم ہوا علم کا کتنا اونچا مقام ہے۔ خود پروردگار عالم اپنے محبوب کو حکم فرما رہا ہے اے محبوب وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ میری بارگاہ میں عرض کرے اے مولا میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں برکت عطا فرما۔ حضرات گرامی، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری شرح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 130 پر فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے علم کی رفعت و فضیلت واضح طور پر ثابت ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو علم کے علاوہ کسی دوسری چیز کی زیادتی طلب کرنے کا حکم
نہیں فرمایا تو حضرات فرمانے خدا سے معلوم ہوا، آیت مقدسہ سے پتا چلا کہ علم ہی ایک ایسی دولت ہے، علم ہی ایک ایسی نعمت ہے، علم ہی ایک ایسا سرمایہ ہے، علم ہی ایک ایسی پونجی ہے جس کا دنیا و ما فیہا میں کوئی جواب نہیں، جس کی دنیا و ما فیہا میں کوئی مثال نہیں۔ اس کی فضیلت و عظمت کا اندازہ لگاؤ، قرآن پاک پڑھو، 12 نمبر 22 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس کے بندوں میں اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں۔ پڑھو قرآن پاک 28واں پارہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ ان لوگوں کے جن کو ایمان دیا گیا اور ان پر جو عالم ہوتے ہیں اللہ ان کے درجے کو بلند فرماتا ہے۔ پڑھو قرآن پاک 23واں پارہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اے محبوب فرما دیجئے کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ واہ واہ واہ، حضرات گرامی، بے شک ابھی تک آپ نے قرآن کی روشنی میں عظمت علم کو سمجھا، اب آئیے حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علم والوں کی شان بیان فرماتے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، میری امت کے علماء، یہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ اور سنو نبی ارشاد فرماتے ہیں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا من زار عالما فکانما زارنی، جس نے کسی عالم کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی۔ کہیں ارشاد فرمایا من صافح عالما فکانما صافحنی، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، مجھ سے ہاتھ ملایا۔ کہیں ارشاد فرمایا ومن جالس عالما فکانما جالسنی، جس نے کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا گویا وہ میری مجلس میں بیٹھا۔ اور ارشاد فرمایا ومن جالسنی اجلسہ اللہ یوم القیامت فی الجنہ، اور جو میری مجلس میں بیٹھے اللہ اس کو بروز قیامت جنت میں بیٹھائے گا۔ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها، رات میں ایک گھڑی علم دین حاصل کرنا رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا لکل شیء طریق وطریق الجنۃ العلم، ہر چیز کا ایک راستہ ہے اور اے لوگوں سن لو جنت کا راستہ علم ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا من صار بالعلم حیا لم يمت ابدا، جو علم کی وجہ سے زندہ ہو گیا وہ کبھی نہیں مرے گا۔ کہیں ارشاد فرمایا من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو علم کی تلاش میں نکلا وہ واپسی تک اللہ کے راستے میں ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ان آیت مقدسہ اور احادیث کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک علم والوں کا کتنا اونچا مقام ہے، خدا و رسول کے نزدیک ان کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے۔ حضرات گرامی، یوں تو جس نے بھی اپنے عقیدہ و ایمان کی حفاظت کی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، جلسے دستار بندی، حضرات علی گڑھ کی سرزمین سے چل کر تشریف لانے والے ہندوستان کے مشہور اور نامور خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا بلال احمد فانی مرکزی ریسرچ اسکالر علی گڑھ آپ کے سامنے تشریف لے آئے، آپ ان کے چہرے زیبا کی ذرا فرمائیں۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔